الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. جی شگفتہ باجی آپ سٹارٹ کر لیں. چلیں ٹھیک ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے عشرہ ذی الحجہ کے فضائل. میں سب سے پہلے اپنی تمام سب عزیز ساتھیوں کو ذی الحج کی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اس عشرہ کی جو فضیلتیں ہیں، جو ہمیں معلوم بھی ہیں اور جو ہم اس وقت تازہ بھی کریں گے، ان کے حصول کے لیے ہم سرگرم ہو جائیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ امید ہے کہ آج کا دن بھی ہم نے اس طرح گزارا ہوگا، کیونکہ وی آر آلریڈی انٹو اٹ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تمام فضیلتیں حاصل کرنے والا بنائے، اس میں سبقت لے جانے والا بنائے. تو اس دعا کے ساتھ ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. عشرہ ذی الحج کے حوالے سے سب سے پہلے میں ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے رکھوں گی، جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے روایت ہے. ابو بکر ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کو خطبہ دیا 10 ذی الحج کو، جس میں فرمایا، کیونکہ آپ نے 9 کو بھی خطبہ دیا، 10 کو بھی دیا، 2-3 خطبات دیے، تو یہ 10 ذی الحج کا خطبہ تھا جس میں فرمایا زمانہ گھوم پھر کر پھر اپنی اس اصلی حیت پر آ گیا ہے جس پر وہ زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت تھا. سال پورا 12 مہینے کا ہوتا ہے، اور اس میں سے 4 مہینے خاص طور پر قابل احترام ہیں. 3 مہینے تو مسلسل ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم ہیں، اور چوتھا رجب. تو جو 3 جو ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ ہمیں پتہ ہے کہ حج سے ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ جب ذی الحجہ کی 10 کو حج آتا ہے تو پرانے زمانے سے بھی اگر آپ دیکھیں لوگ دور دراز سے آتے تھے تو ذی الحج میں روانہ ہو ہی جاتے تھے، اور ابھی بھی ذی الحج میں فلائٹس بھی جانا شروع ہو جاتی ہیں پوری دنیا سے. اور پھر اس کے بعد ذی القعدہ میں حج ہوتا ہے، اور ذی الحجہ میں حج ہوتا ہے، اور اس کے بعد واپسی تک، محرم میں واپسی لوگوں کی اپنے گھروں تک ہوتی ہے. تو ایک تو یہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے. پھر ہمیں اس حوالے سے یہ چیز بھی ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے اس میں ایسا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جو بخاری کی کتاب العیدین میں ہے، باب فضل الایام فی ایام تشریق میں. ایک جگہ جو ہے وہ ایک آدھا حصہ ہے، اور ایک جگہ اس میں زیادہ حصہ ہے. تو میں بڑی والی حدیث پڑھوں گی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا، یعنی جہاد کے لیے نکلا، اور پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا، یعنی وہ شہید ہو گیا، تو وہ تو یقیناً افضل ہے زیادہ. تو یعنی یہاں یہ بتایا گیا کہ اس کے علاوہ کہ جو شہید ہو گیا اس کا تو بہت بڑا اجر ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی عمل بھی جو ہے
इन 10 दिनों में किए गए अमल से अल्लाह ताला को ज्यादा महबूब नहीं। ये सोचें कि ये कितनी बड़ी फजीलत है, और ये हकीकतन यानी ये बहुत बड़ी फजीलत है, क्योंकि पूरा साल हमारे पास है और हम पूरे साल में ही अपने हुतुल मकबूल इबादत को अदा करने की कोशिश करते हैं। जाहिर है जो फर्ज इबादत हैं, सबसे पहले नमाज पढ़ते हैं, और रमज़ान में हम रोज़ा रखते हैं, और ज़कात देते हैं फ़र्ज में, फिर सदक़ात में हम नफिल नमाजें पढ़ते हैं, यानी नफली में हम नफिल नमाजें पढ़ते हैं, सदक़ात देते हैं, और बहुत से अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं। और फिर ये तो इबादत की बात हो रही थी, जो मामलात हैं हमारे सारे, जिसमें हमें अच्छे अखलाक पे भी अमल पैरा होना है, और अपने इंसानी मामलात जो हमारे घर वालों के साथ, घर से बाहर जिंदगी के हर दायरे में है, उनको भी हम अच्छी तरह करने की कोशिश करते हैं। तो उन तमाम जो एक पूरा पैकेज है नेकियों का, उनमें पूरे साल में हम जब भी जो काम करते हैं, उस वही अमाल अगर हम इन 10 दिनों में करते हैं तो उसका अजर बहुत ज्यादा हमें जो है वो मिलता है। फिर हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने एक कुरान में इसी हवाले से जो ये महीने हैं, वो उसके हवाले से सूरह तौबा में फरमाया 36 नंबर आयत में, इन्ना इद्दत शहूरी इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बातु हुरुमुन ज़ालिका दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसहुम। हकीकत यह है कि महीनों की तादाद जब से अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया है, कि अल्लाह के नविश्ते में 12 ही हैं, और उनमें से 4 माह हराम हैं, यानी हुर्मत वाले हैं। यही ठीक ज़ाब्ता है, बस तुम इसमें अपने ऊपर जुल्म ना करो। यानी उन कामों को जो अल्लाह ने हराम ठहराए, ये हमें पता है कि ये उस वक्त हज के लिहाज से यूं भी थे कि हज के लिए आना है तो भी उनकी जान माल को हाजियों के कोई नुकसान ना हो, और फिर रजब का महीना भी था जब वो लोग आते थे, तो उन्होंने, वैसे कुरैश ने इस रजब के महीने को उम्रे के लिए मखसूस किया हुआ था, लेकिन जैसे अब हम जानते हैं, हमें शरीयत में बता दिया गया कि उम्रे के लिए कोई मखसूस नहीं है दिन। हमारा जो ये जिसे हम कहते हैं कि मीकाते ज़मानी कहते हैं ना, कि कब उम्रे का एहराम बांध सकते हैं, कब हज का एहराम बांध सकते हैं, तो हज का एहराम तो हम जिलहज, ज़िलक़ाद और जिलहज में बांध सकते हैं, और जो मकान है और कब कर सकते हैं वो भी हम इसी महीनों में करेंगे। लेकिन उम्रे का काम जो है वो हम किसी वक्त भी बांध सकते हैं। सिर्फ हाजी जो है वो हज के जो 5 दिन होते हैं उसके अंदर वो हज एहराम उम्रे का नहीं बांध सकता। ये छोटी छोटी मैं एडेड इन्फॉर्मेशन इसलिए देती जाऊंगी क्योंकि आई एम इनटू द हज ट्रेनिंग, तो हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें नहीं पता होती। तो माशाल्लाह आप लोग, क्योंकि वो हैं जो एक एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं, बन रहे हैं, और हैं बहुत से इसमें लोग, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें लोगों को बतानी पड़ती है उस वक्त। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बाद में मिना के 3 दिन में कुछ लोग जो हैं वो उम्रे का एहराम बांध कर तो जाके उम्रा कराएं। तवाफ वो कर सकते हैं उन दिनों में जाके, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया है तवाफ ज़ियारत के अलावा भी, लेकिन उम्रा नहीं कर सकते। तो उम्रे का एहराम पूरे साल बांधा जा सकता है, सिवाय वो हाजी जो हज कर रहा है, वो इन हज के 5 दिनों में उम्रे का एहराम नहीं बांध सकता। तो ये अल्लाह ताला ने कहा इसमें अपनी जानों पर जुल्म ना करो, यानी कि कोई गुनाह के काम ना करो, क्योंकि ये हुर्मत वाले महीने हैं। और हुर्मत के बारे में हम ये जानते हैं कि कोई काम भी अगर एक बुरा है, तो हुर्मत वाले महीने, टाइम जो बता दिया गया, जगह, दिन, जैसे जुम्मे को कहा गया खास वो है, वो उसमें वो काम हम करेंगे तो उसका ज्यादा गुनाह होता है। इसी तरह कोई जगह है, अगर हम कोई काम गलत कर रहे हैं और वो काम मस्जिद में कर रहे हैं, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था कि कोई गंदगी फैलाता है बाहर, थूकने को कहा कि मस्जिद में थूकना गुनाह है। बाहर करेंगे तो ये गलत बात होगी लेकिन गुनाह नहीं होगा, लेकिन मस्जिद में करेंगे तो गुनाह होगा। उसको कहा कि दफन करो, ज़ाहिर है उस वक्त वो कच्ची जगह होती थी, तो इसलिए कहा गया कि इन हुर्मत वाले महीनों में अपने ऊपर जुल्म ना करो कि उसमें तुम गुनाह के काम जो है वो ना करो। यहाँ पर रुक के मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि हम इसलिए जरा गौर करें कि अल्लाह ताला ने इन दिनों को अपना खास दिन क्यों कहा है, या इसमें खास अजर क्यों रखा है, जबकि सारे ही साल को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, दिन रात सारे उसी ने बनाए हैं। तो अल्लाह ताला ने इन 4 महीनों को भी कह दिया कि ये हुर्मत वाले हैं, फिर इसके अशरे में भी बता दिया कि ज्यादा अमल जो है वो इसके बारे में, यानी कुछ हदीस कुदसी भी हैं, और जाहिर है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हैं वो भी अल्लाह ताला की तरफ से ही हैं, तो उसमें कुछ खास फजीलतें जो बताई हैं, तो उसका क्यों उस इंतखाब किया गया। तो इसका जो उलमा हमें बताते हैं वो ये है कि हमारी जिंदगी के हम अपनी जिंदगी के अमाल में मसरूफ रहते हैं, गो के नेकियों के काम भी करते रहते हैं, और बहुत से जो हम जिंदगी के काम कर रहे होते हैं, डेफिनेटली बहुत से नहीं, सारे हलाल लिजिटिमेट काम
اور جو परमिसिबल हैं या जो ऑर्डर किए गए हैं हमें, जैसे कि हम अपने घरों की देखभाल कर रहे हैं, जैसे मर्द किफालत के लिए कमाने जा रहे हैं, हम बच्चों की देखभाल, परवरिश, पैदाइश, बूढ़ों बुजुर्गों की, आपस के मामलात, घर को चलाना औरतों के लिए, ये सब कामों का हमें सवाब मिल रहा होता है। लेकिन हमें ये क्यों बताया गया कि इन्हीं में बाज़ दफा हम जरा ओवर इन्वॉल्व होकर, बाज़ दफा ये होता है कि अल्लाह से उस ताल्लुक को पीछे कर देते हैं जो कि उतना ही ज्यादा मतलूब है कि हम ये सारे काम करते रहें, लेकिन अल्लाह का तकवा भी अख्तियार करें, अल्लाह के करीब भी आते रहें। अल्लाह ताकि हमें रोजे में भी कह दिया कि रोजा भी तुमने इसलिए रखना है कि तुमने अल्लाह का तकवा हासिल करना है, और अगर तुमने रोजा रख के झूठ बोलना ना छोड़ा और तुमने गीबत करनी ना छोड़ी, तो झूठ ना बोलना छोड़ा, तो तुम्हें अल्लाह को कोई परवाह नहीं कि तुम मतलब भूखे रहते हो या प्यासे रहते हो, तो उसके बाद भी हमें तकवा अख्तियार करना है। तो चूंकि हम बाज दफा उन चीजों से पीछे हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला कुछ खास दिनों को उसने हमारे लिए, कुछ खास महीनों को मुकर्रर किया, कुछ खास इबादत को मुकर्रर किया कि जब तुम ये करोगे, जैसे हर रोज रात को कहा कि मैं 2/3 रात गुजरती है तो मैं आसमानी दुनिया पे नज़ूल फरमाता हूँ, और फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि है, यानी ये हदीस कुदसी इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला आते हैं फिर कहते हैं कि है कोई जो मुझसे मांगे हिदायत तलब करे, है कोई जो मुझसे सेहत मांगे, है कोई मुझसे जो रिस्क तलाश करे। तो यानी ये अल्लाह ताला कुछ औकात को उनको अल्लाह ने महसूस कर लिया है कि अगर हम गाफिल हो जाते हैं अल्लाह की तरफ बढ़ने से, अल्लाह से दुआ मांगने से, इस्तगफार करने से, उसकी मोहब्बत हासिल करने से, उसका कुर्ब हासिल करने की जुस्तजू में, तो वो अल्लाह ताला हमें एक मौका देते हैं, एक ऑप्शन देते हैं, गोल्डन चांस देते हैं कि वो तुम्हें ऐसे दिया जाएगा। तो जिलहज का जो महीना है, और खास तौर पर फिर जो अशरा है जिलहज का, ये इसलिए है, ये बातें यानी हम ये देखें कि अशरा जिलहज्जा और हज और कुर्बानी, ये सब बाहम मरबूत हैं, और ये सब मरबूत हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत से। तो इंशाल्लाह अभी जब बाकी लोग भी बात करेंगे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे भी बात होगी और हज पे भी बात होगी, तो इसलिए मैं बहुत लंबी यहाँ बात नहीं करूंगी, लेकिन ये सब कुछ एक और है। बाहर मरबूत है और एक दूसरे के साथ इसका ताल्लुक है। तो ये चीजें जो हैं, ये हमें अल्लाह ताला ने इस महीने की जो खसूसियत से हमें अल्लाह ताला ने कहा, जिलहज्जा को अपनी तरफ मंसूब फरमा लिया ना। जिस तरह हम देखते हैं कि रमजान के महीने को कहा ये मेरा महीना है, तो अपनी तरफ उसको वो दे दी, तो उसकी शान और बहुत बढ़ गई। और फिर काबा शरीफ को फरमाया कि मेरा घर है, तो कहा गोया कि वो पत्थर का एक स्ट्रक्चर है, और ठीक है, एक हजरत आदम इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको बनाया और इबादत के लिए मखसूस किया, लेकिन अल्लाह कहते हैं ये मेरा घर है। तो फिर क्या होता है, उसकी ऐसी शान बढ़ती है, हमारा ऐसे दिलों को उसकी तरफ कबूलियत होती है, और यानी एक खिंचाव होता है मकनातीस की तरफ। जब अल्लाह ने कहा कि इसकी तरफ रुक करके नमाज पढ़ो, तो हम वहां जब जाते हैं तो हम सोचते हैं कि आज हम उसके पास आ गए, उसकी तरफ अपनी आंखों देखे, उसकी तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहे हैं, जिसकी तरफ सारी उम्र हम एक अंदाजे से जाए नमाज को बिछाकर या कंपस को लगाकर या घरों में एक दूसरे से पूछ कर या कहीं नई जगह जाते हैं तो उस तरफ रुक करते थे। तो इससे हमारे अंदर एक अल्लाह ताला की उसकी तलब बढ़ती है, उसकी कुर्बत की ख्वाहिश जो है वो बढ़ती है। और तो ये चीज अल्लाह ताला ने हमें इसके साथ की। तो अब हम ये देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या फजाइल इसके अंदर बंगा हमें दे। हासिल हो रहे हैं। ठीक है, तरतीब बार अगर हम देखें, तरतीब से मेरा मतलब ये नहीं है कि बिल तरतीब ये 1 2 3 है, मतलब ये कि बहुत सारे हैं उसको मैंने तरतीब दिया है कि अल्लाह ताला ने इस मुकद्दस महीने की ताक रातों की कसम खाई है कि इसमें कौन सी सूरत में है, सूरह फजर के अंदर है, वल फजर व लयालिन अश्र, कसम है फजर की और कसम है 10 रातों की। तो जब हमें सबको मालूम है कि जब किसी बात को बहुत अहमियत देने के लिए, बहुत ऊपर उठाने के लिए अल्लाह ताला कसम, हम भी उसी के लिए कसम खाते हैं, तो अल्लाह की कसम, तो अल्लाह ताला अपने इसको गवाह बनाते हैं। किस चीज को यहाँ गवाह बना रहे हैं? फजर को, सुबह जब फजर होती है, पौ पड़ती है, नया दिन शुरू होता है और जुल्मतें छट जाती हैं, और उसके बाद अल्लाह ताला 10 रातों की कसम खाते हैं। तो मुफस्सिरीन की अक्सरियत इस बात की कायल है कि इससे मुराद जिलहज्जा की पहली 10 रातें हैं। अब हम ये देखते हैं कि सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन, जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। आम हालात में हम ला बिल्कुल, दे। हमारी जिंदगी में कोई बंगा ला अमल दे नहीं बस। कि काइंडली अपना माइक जिनका खुला है वो बंद कर लीजिए। बंगा ही ला दे। तो आम दिनों में हमारा बिल्कुल ये ट्रेंड नहीं है हमारी जिंदगियों का कि हम सहाबा कराम की तरफ देखें, हम ताबईन की तरफ कैसे देखेंगे? हमें नजर तो नहीं आ रहे, वो हमारे साथ तो मौजूद नहीं है, ना ताबईन मौजूद है, ना तबा ताबईन मौजूद है, ना बहुत से और बुजुर्ग मौजूद हैं, बस हमें ये अल्फाज आते हैं। तो कैसे देखेंगे? उनकी जिंदगियों के बारे में पढ़ेंगे ना।
या सुनेंगे कहीं से जानेंगे। ज़ाहिर है सुनने में तो बहुत कम ही फिर हमारे आता है, अनलेस एंड अनटिल कि हम किसी प्रॉपर तरीके से दीन का इल्म हासिल कर रहे हों। तो उनके बारे में किताबों में पढ़ेंगे, जैसे सीरत को पढ़ेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने के लिए। तो सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन जो थे वो 3 अशरों की बड़ी ताज़ीम किया करते थे। नंबर 1 था मुहर्रम के पहले 10 दिनों की, और उसी के दरमियान आशूरे का रोज़ा भी आता है। उसके अंदर बहुत सारी रवायात में तो बहुत सारे अंबिया के वो इज्जत के दिन हैं, लेकिन कुछ लोग उस रवायत को सही नहीं मानते, जिसमें एक आ गया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भी उसी दिन उनकी कुर्सी वो ठहरी थी। हज़रत फिरौन का तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस से साबित है, जिसमें पूछा गया, यहूदियों से पूछा कि तुम इस दिन क्यों रोज़ा रखते हो मदीना जाने के बाद। तो उन्होंने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस दिन फिरौन से निजात मिली थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम इसके ज़्यादा हकदार हैं कि हम मूसा की ताज़ीम करें। तो उन्होंने भी मुसलमानों को क्योंकि उस वक्त रोज़ा फ़र्ज नहीं हुआ था, 2 साल बाद फ़र्ज हुआ है। तो जब रोज़ा फ़र्ज हो गया तो फिर इसको जो था वो नफली करार दे दिया ना, उस वक्त तकरीबन लाजिम करा दिया था, हर एक को कहलवाया था कि जिसने नहीं कुछ खाया अभी तक खा भी लिया वो भी अब रुक जाए, और इस तरह। तो उसमें ये कहा गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा के लिए कह दिया कि आशूरा का जो रोज़ा है वो 1 से 1 साल के, मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह 1 साल के गुनाह माफ़ फरमा देंगे। और फिर दूसरा जो था वो 10 जिलहज्जा के यानी जिलहज्जा के पहले दिन 10 दिन, यानी जिलहज्जा का पहला अशरा, मुहर्रम का भी पहला अशरा और जिलहज्जा का भी पहला अशरा। इसमें भी हम अभी देखते हैं कि बहुत बहुत चीजें आती हैं, और अल्लाह का बड़ा अजीम एहसान है, बहुत से अजीम एहसानात हैं हमारे ऊपर इस अशरे के अंदर। तीसरा रमजान के आखिरी 10 दिन, यानी रमजान का आखिरी अशरा, जिसके अंदर लैलतुल क़द्र आती है, जिसमें कुरान नाजिल हुआ, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि इसमें ये बड़ी बरकत वाली रात है, और तुम क्या जानो कि वो बरकत वाली रात क्या है। और इस रात के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस रात की खैर से महरूम रहा वो हर खैर से महरूम रह गया। और ये फरमाया कि दिन का रोजा जो है वो तो फर्ज है, और रात का क़याम जो है वो ततव्वु है, यानी नफिल। इसमें हम बहसें करते हैं, फिर मैंने आपसे कहा था मैं एडिट बात थोड़ी सी इसलिए करूंगी कि आपने लोगों को जवाब भी देने हैं। हम इसमें वैसे करते हैं कि तरावी जरूरी है, नहीं जरूरी, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया वो नफिल है, लेकिन अपनी खुशी से किया गया काम है, लेकिन उसका बड़ा अजर है। और अजर क्या बता दिया कि मन काम रमजान ईमान व तसाबन गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबिही, जिसने रमजान के रोजे रखे ईमान और तसाब के साथ, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए गए। तो ये तो फर्ज था, लेकिन उसी के बिल्कुल पैरेलल रख के, उसी के लेवल पे रख के कह दिया गया मन काम रमजान ईमान व तसाबन गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबिही, और जिसने रमजान की रातों में क़याम किया ईमान और तसाब के साथ, उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए गए। तो अब ये कोई जवाज है इन बहसों में पढ़ने का कि तरावी अहम है या नहीं है? पढ़ाई थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ाई थी, ये तो उमर ने शुरू कर दी, ये तो कोई लोग कहते हैं माज़अल्लाह की, ये तो बोझ हो गया, ये हो गया। और फिर शब कदर के लिए भी इसी के साथ रख के, इसी लेवल पे रख के फरमा दिया गया कि वमन काम लैलतुल क़द्र ईमानन व एहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, यानी एक ही हदीस है ये। और जिसने शब कदर की रात को कयाम किया ईमान और एहतिसाब के साथ, उसके तमाम पिछले गुनाह जो है वो माफ कर दिए गए। अब इसके अंदर भी मैं आपको बताऊंगी कि बाद लोग ये बहस करते हैं या ये क्वेश्चन करते हैं, चले एक समझने के लिए तो क्वेश्चन करना सही है। क्वेश्चनिंग में और बहस में एक फर्क होता है, कि क्वेश्चनिंग के लिए तो सही है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जब रमजान सबसे बड़ा सब अफजल है, अल्लाह ताला ने उसको अपना महीना करार दिया, उसमें लैलतुल कद्र आती है, उसमें कुरान नाजिल हुआ, तो फिर ये जिलहज्जा के महीने कैसे अफजल? तो हमें दोनों बातें बता दी गई कि रमजान की अपनी वैल्यू है, उसकी आखिरी 10 रातें अफजल हैं, उसमें कुरान नाजिल हुआ, उसके लिए भी अल्लाह ने कहा तशकुरून, कि ये दिन भी पूरे कर लो बाद में, क्योंकि ताकि तुम जो अल्लाह ने तुम्हें हिदायत देती उस पर तुम अल्लाह का शुक्र तकबीर बयान करो, शुक्र अदा कर सको। अब जिलहज्जा में हम देखते हैं कि जिलहज्जा के अशरे में अल्लाह ताला ने क्या क्या कुछ हमें अता फरमा दिया। तो फिर हमारी, अगर हम इसको बहस के तौर पर देख रहे होंगे तो खुद ही खत्म हो जाएगी, समझने के तौर पे देख रहे होंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि अल्लाह ताला ने, एक तो मैंने आपको बताया कि इसकी 10 रातों की कसम खाई, फिर इन अयाम में अल्लाह ताला ने हज की अजीम इबादत रखी। अगर रमजान में रोजे रखे थे तो हज तो रुकने आजम है, वो तमाम इबादत का जामे है, और हमारे रुकन जो है शहादत, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इबादत जो है शहादत के अलावा इबादत का में टॉप
پہ ہے یہ حج جو ہے نا، اس کے اندر جو ہے ہمیں صدقہ بھی ہے، نماز روزہ بھی ہے، اس کے اندر ذکر بھی ہے، لبیک ہے، تکبیر ہے، تحلیل ہے، اور یہ ایک بڑی عبادت ہے، اور یہ صرف زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے صاحب استطاعت، اور للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ ان پر لوگوں پر جو حج فرض ہے اللہ کا، جو اس کی استطاعت رکھے، من کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، پس جو کوئی انکار کرے پر اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ تو اتنی بڑی عبادت اللہ کے نے اس کے اندر رکھ دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ زندگی میں ایک دفعہ ہم پر یہ فرض کی گئی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اور اس کی یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اور اس کا اتنا بڑا اجر ہے جو اس عشرے میں آ رہی ہے۔ اس وقت لاکھوں حاجی ساری دنیا سے جائیں گے، آپ سوچیں اس عشرے کے اندر یہ فضیلت ہے کہ وہ لاکھوں حاجی کس طرح واپس پلٹیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اور کوئی فحش بےہودہ بات نہیں کی اور نہ اللہ کی نافرمانی کی، تو وہ اس طریقے سے پاک ہو کر لوٹتا ہے جسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے، یعنی نیو بورن بیبی۔ آپ نیو بورن بیبی کو دیکھیں، اس کے پاس کیا کوئی غلطی ہوتی ہے، اس کے نے کوئی گناہ کیا ہوتا ہے، کیسا اس کو ہر ایک کو اس پہ پیار آتا ہے، اور وہ کیسا معصوم بچہ ہوتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی عبادت جو ہے اللہ نے اس عشرہ ذی الحجہ کے فضائل میں یہ ہے کہ اس کے اندر وہ عبادت آتی ہے جس میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ نیو بورن بن جاتے ہیں دوبارہ سے، ان کی ساری گٹریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہاں، ایک بات بتا دوں، لوگ ہم سے سوال جب کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے، اس وقت میں نے وہ حدیث لکھی نہیں اپنے سامنے، اس لیے میں پوری بیان نہیں کر سکتی، تو اس میں یہ ہے کہ ہاں اگر کسی نے حقوق العباد ادا نہیں کیے اور اس نے معافی بھی نہیں مانگی اس سے، تو پھر یعنی وہ اس میں شامل نہیں ہوگا جس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ کل میں نے پرسوں پڑھی تھی کسی کو بتانے کے لیے، لیکن اس وقت میرے سامنے اس کا ریفرنس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب حج صرف چونکہ اسی ماہ میں ہو سکتا تھا، خصوصاً اس عشرے کے اندر اس کے بنیادی افعال ہو جاتے ہیں، 8 تا 10 پہلے ہو جاتے ہیں، منا کا آ جاتا ہے یوم الترویہ جسے کہتے ہیں، عرفات کا یوم عرفہ آ گیا، اور پھر 10 یوم النحر آ گیا، تو پھر 12 13 11 12 جو ہے یا 13 اختیاری وہ آ جاتے ہیں منا کے ایام تشریق، لیکن مین حج کے افعال جو ہیں وہ 10 تک، کیونکہ اصلاً جو ہے وہ ابتدائی طور پر طواف زیارہ بھی تاسی کو کرنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اب رش اور یہ ہوتا ہے تو علماء نے اس کو 12 کی مغرب تک کر دیا ہے عام لوگوں کے لیے، اور حائضہ کے لیے اس کے بعد بھی اجازت ہے، تو جو اس وقت حائضہ ہو۔ تو یہ والا جو عبادات ہیں یہ بھی اسی عشرے میں ہی ہیں بنیادی طور پر، تو اس میں کیونکہ یہ اتنا بڑا کام ہو رہا تھا، اتنے اجر مل رہے تھے لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے پوری دنیا کے مسلمانوں پر، کیونکہ اللہ تو وہ اس رحمت کے اندر جو کوئی انہوں نے رکھی ہے اس میں اپنے سارے بندوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو غیر حاجی ہیں جو ساری دنیا میں ہیں ان کو بھی میں سمیٹ لیتا ہوں اپنی اس رحمت کے اندر، اور ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر رکھ دیا، جب بھی کہہ دیا کہ اس میں کوئی عمل جو سارے سال کرے گا اس سے زیادہ پاکیزہ، اس سے زیادہ فائدہ مند، اس سے زیادہ اجر کا عمل جو ہے وہ اس عشرے کے اندر ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی عشرے کے اندر اگر چاہے آپ حج کی مناسبت سے دیکھ لیں، چاہے ہم اس کو اسٹینڈ آؤٹ کر کے دیکھ لیں کہ عرفہ کا دن بھی اسی میں آتا ہے، الحج عرفہ حدیث میں آتا ہے، حج نام ہے عرفات میں کھڑے ہونے کا، یہ نسائی کی حدیث ہے، اور پھر اگلے یوم النحر بھی اسی میں آتا ہے، قربانی کا دن، جو کہ جس کی وجہ سے جو حج ہے وہ حج اصغر کہلاتا ہے، اور خون بہانے کا جو دن ہے یوم النحر کے اس سے، اور جو عمرہ ہے وہ عمرہ حج اصغر کہلاتا ہے، اور پھر یوم القر آتا ہے جو 11 ذی الحج ہے، تو یہ ان کو اگر ہم الگ کر لیں تو یعنی یوم النحر تک بھی یہ اسی کے اندر آ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد ایام تشریق آتے ہیں، جو اللہ کی یاد کے دن ہیں، گو کہ وہ اس میں تو نہیں ہے، لیکن پورا ذی الحج بھی چونکہ حرمت والا ہے، اور حج کی عبادت کو اگر ہم جامع لے لیں تو وہ پھر اسی کے ساتھ ہی شامل ہو جاتا ہے سارا فضیلتوں میں، تو وہ 11 12 13 دن ہوتے ہیں، جو کہ ایام تشریق کہلاتے ہیں، اس کو اللہ کی یاد کے دن بھی کہا جاتا ہے اور کھانے پینے کے دن بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے احادیث مبارکہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ 2 دن کے روزے رکھنا مسلمانوں کو ممنوع ہے، آپ کچھ لوگ اس کو حرام لکھتے ہیں، چاہے حرام ہے یا ممنوع ہے، مسلمان روزہ یہ کہا گیا کہ شیطان اس دن روزہ رکھتا ہے، اور جو باقی 3 دن ہیں ایام تشریق کے اس پہ بھی روزہ رکھنا منع ہے، کیونکہ اس کو کہا گیا ہے کھانے پینے کے دن ہے، تو 11 12 13، تو اسی حوالے سے ابھی میں قربانی کی بات کروں گی، وہاں پہ بھی ایک پوائنٹ بتاؤں گی، تو یہ 5 دن بنتے ہیں جس میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، الا یہ کہ ایک ایکسیپشن ہے اس میں، کہ وہ حاجی جو حج تمتع کر رہا ہے یا حج قران کر رہا ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے، حج جو مفرد حاجی ہے اس پہ قربانی واجب نہیں ہے، تو حج کر سکتا ہے وہ،
تو تمتع اور قران کرنے والے کے پاس اگر کسی وجہ سے حج کے قربانی کے پیسے نہیں ہیں یا پیسے گم گئے یا کوئی وجہ ہے وہ نہیں کر سکتا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ وہ پھر 10 دن کے روزے رکھے، تو 3 ایام حج میں رکھ لے اور 7 روزے وہ بعد میں رکھ لے، چاہے وہیں پہ فارغ ہو یا اپنے گھر جا کے رکھ لے۔ تو اگر وہ کسی وجہ سے 3 روزے 8 ذی الحج سے پہلے نہیں رکھ سکتا تو اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ ایام تشریق میں یہ روزے رکھ لے، ورنہ عام مسلمانوں کو 5 دن جو ہے وہ روزے رکھنا ممنوع قرار دیے گئے ہیں۔ پھر ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اپنے ذکر کا حکم دیا ہے، اور اس کی جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہاں پر حج کا بھی اذن دیا وہاں کہا گیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہ سورہ حج کی آیات ہیں کہ لوگوں کو حج کا اذن عام دے دو تاکہ وہ دور دراز سے موٹی پتلی اونٹنیوں پر کمزور یا اونٹنیوں پر جو ہے ہر طرف سے چلے آئیں، تاکہ وہ یہاں آ کے وہ فائدے دیکھیں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور وہ یذکر اسم اللہ، اور وہ اللہ کا نام لیں، ذکر کریں اللہ کا، فی ایام معلومات، ان ڈیزگنیٹڈ دنوں میں، بتائے گئے دنوں میں، علامہ رزقہم، اس کے اوپر جو ان کو رزق جو دیا گیا ہے، رزق من بہیمت الانعام، جو مویشی جانور ہیں ان کے اندر جو ان کو رزق دیا گیا ہے اس پر وہ، یعنی کیونکہ وہ عام طور پر ان کے رزق کے لیے ہیں، کھانے پینے کے ہیں، اس میں سے دودھ لیتے ہیں، تو اس کے اوپر وہ اللہ کا نام لے، یعنی قربانی کرنے کو بھی اللہ کا نام لینے کہا گیا، اور ویسے بھی اللہ کا ذکر کرنے کو کہا گیا۔ اور پھر جو غیر حاجی ہیں ساری دنیا میں، ان کو جب اللہ تعالیٰ نے شریک کیا ان برکتوں میں، تو ان کے لیے قربانی کی جو ہے وہ عبادت رکھ دی گئی، جسے ہم قربانی کے نام سے جانتے ہیں اپنے ہاں، اور اس کے ساتھ عید نماز لگا کر، عید کی نماز لگا، یعنی نماز کا اس کے ساتھ اضافہ کر کے اس کو عید الاضحیٰ ہمارے ایک تہوار کا دن قرار دے دیا گیا۔ ہمارے پاس 2 تہوار دیے گئے، جب لوگ مدینے آئے تھے تو وہ کچھ تہوار مناتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پوچھا کہ اب ان سے پوچھا کہ تم یہ جو مناتے ہو ان تہواروں کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے کہا کہ جاہلیت میں جو تھے وہ ہمارے کو منایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بدلے انہیں کہا کہ یہ 2 تہوار اب ہم تمہیں، یعنی یہ 2 تہوار مناتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ان تہواروں کی اصلیت اور حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم جاہلیت میں، یعنی اسلام سے پہلے، یہ تہوار اسی طرح منایا کرتے تھے، بس وہی رواج ہے جو اب تک چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان تہواروں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن تمہارے لیے مقرر کر دیے ہیں، یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اور یعنی کہ اب وہی تمہارے قومی اور مذہبی تہوار ہیں۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ تو یعنی کہ اس میں ہمیں یہ تہوار بھی عطا کر دیا گیا اس عشرے کے اندر، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے حوالے سے یہ کہہ دیا کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، وہ نماز پڑھنے نہ آئے، یعنی ایک طرح کی یہ قباحت بتائی گئی کہ وہ وجوب کے حوالے سے یہ حدیث ہے کہ اس پہ واجب ہے، کیونکہ اس پہ علیحدہ سے انشاءاللہ لیکچر ہوگا، ہم تفصیل سے بات بھی کریں گے کہ کس پہ واجب ہے۔ بنیادی طور پہ صاحب نصاب جو ہوتا ہے اس پر واجب ہوتی ہے، تو وہ اگر استطاعت کے باوجود نہ آئے تو اس کو کہا کہ یہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو یہ اس عشرے میں ہمارے لیے عید الاضحیٰ بھی اور ہمارا ایک تہوار یعنی رکھ دیا گیا، اور قربانی رکھ دی گئی، اور جب قربانی حجاج کی نسبت دی گئی ہمیں، تو وہ سب کام کرنے پسندیدہ ٹھہرے، محبوب ٹھہرے، اور باعث اجر ٹھہرے جو حجاج کریں گے۔ تو تکبیر ہمیں کہہ دیا گیا، تحلیل کریں، استغفار کریں، دعائیں کریں، اور جو قربانی کی بات ہے خون بہانا، تو یہ اس کا اتنا اجر رکھ دیا گیا کہ مختلف احادیث ہمارے سامنے ہیں جس میں کہا گیا کہ قربانی کا خون جو ہے زمین پر گرنے سے پہلے ہی اپنی مقبولیت کے مقام کو پہنچ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو، کیونکہ قربانی کا خون زمین پر گرتے ہی سب گناہ اس انسان کے معاف ہو جاتے ہیں، اور بہت ساری فضیلتیں ہیں جو انشاءاللہ جب قربانی والا لیکچر ہوگا تو اس میں وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ تو یہ بات آ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کی فضیلت اپنی زبان مبارک سے بیان کی، اور یہ وہ کون سی ہے جو ہم نے پہلے بیان کی تھی، حضرت ابن عباس سے روایت ہے نا۔ تو اس کو میں نے اس طرح کر کے بھی لکھا ہے کہ قرآن نے بھی اس مہینے کی اور عشرے کی فضیلت دی، اور راتوں کی فضیلت دی، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بھی اس کی فضیلت بیان کی۔ پھر یہ ہے کہ 9 ذی الحج کو عرفات میں جتنے لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، سارا سال نہیں کیے جاتے، یہ ایک بہت بڑا
ایک حقیقت ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے مسلمانوں کے لیے، بہت بڑا انعام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اس دن حاجی بھی بخشے جاتے ہیں، اور جن کے لیے حاجی دعا کرتے ہیں وہ بھی بخشے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے تمام دنوں میں یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ تمام دنوں میں اللہ تعالیٰ راتوں کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، لیکن عرفہ کا دن وہ واحد دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ دن میں بھی نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا پر، اور جتنے فرشتے بھی ہوتے ہیں انہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں میرے ان بندوں کو دیکھ رہے ہو، پراگندہ بال پراگندہ حال میری رحمت کے طلبگار ہیں، گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اور عرفہ کے دن شیطان سب سے زیادہ پراگندہ حال دیکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف ہوتے دیکھ رہا ہوتا ہے جو اس نے بڑی محنت سے لوگوں کو آمادہ کیا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے شیطان بہکاتا ہے بنیادی طور پر، اور یہ آتا ہے ایک حدیث میں، وہ بھی میرے سامنے نہیں ہے، پوری میں پڑھ نہیں سکتی، اس میں یہ بتایا گیا کہ سوائے اس دن کے کہ بدر کے دن کے علاوہ، بدر کے دن جس دن وہ دیکھ رہا تھا کہ فرشتوں کی صفیں لگ رہی ہیں اور فرشتے قطار اندر قطار اتر رہے ہیں، جتنا وہ اس دن پریشان تھا اس کے علاوہ یہ عرفے کا دن ہے جس دن وہ پھر اتنا پریشان ہوتا ہے۔ اور ان 10 دنوں میں وہ بڑی بڑی عبادتیں اکٹھی کر دی گئی ہیں، اور ان کے بڑے بڑے اجر عطا فرما دیے گئے ہیں۔ ہمیں نمازوں کے لیے کہا گیا کہ ہم اپنی نمازوں کو وقت سے پڑھیں۔ کل میں مولانا تقی عثمانی صاحب کا ایک سن رہی تھی اور دیکھ رہی تھی، چھوٹا سا ایک ان کی پوسٹ تھی، تو اس میں نے یہ کہا کہ اپنی فرض، یعنی بہت کچھ اگر ہم نہیں بھی کر سکتے، ہم بڑے بڑے پلان بناتے ہیں، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن ہم اتنا کر نہیں پاتے، تو انہوں نے کہا کہ اپنی فرض نمازوں کو آپ اچھے ٹائم پہ ادا کریں، اچھے طریقے سے ادا کریں، اور ہر جو ہمیں مسنون بتائے گئے ہیں نوافل، کم از کم اشراق ہو گیا، چاشت ہو گئی، 2 نفل اوابین کے پڑھ لیں، تہجد کے، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ اول وقت میں عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں 2 یا 4 نفل، اگر اٹھ جائیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر روزہ رکھنے کے لیے اٹھیں گے تو انشاءاللہ اس وقت ہی اٹھ کے پڑھیں گے۔ تو صلاۃ ہے اس کے اندر، پھر اس میں روزہ آ جاتا ہے، ابھی میں روزے کی بات کرتی ہوں، پھر صدقہ آ جاتا ہے، کہا گیا کہ صدقے کا بھی بہت اجر ہے، ہر کام کا اجر بڑھ رہا ہے، تو میں صدقے کا بھی اجر ہے، حج کی ہم نے بات کر لی اور ذکر کی ہوگی کہ تکبیر تک کہنی ہے، تو ایام تشریق کے اندر پھر ہم نے تکبیرات پڑھنی ہے۔ ہم سب کو جب پتہ ہے وہ کون سی تکبیرات ہیں، 3 تکبیرات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، ایک ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، دوسری ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، تیسری ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ دن رات ہمیں اس کا وہ کرنا چاہیے، اور اس میں یہ آتا ہے کہ ویسے تو ہم پڑھیں مکمل، یعنی کہ پورے عشرے میں پڑھیں، لیکن جس طرح حنفی مسلک کے مطابق یہ ہے کہ 9 کی صبح سے لے کے 12 کی مغرب تک جو ہے آپ اس کو ہر نماز کے بعد ایک دفعہ مرتبہ آواز بلند سے روتے آہستہ آواز سے یہ پڑھنا واجب ہے۔ پھر اس میں آ گیا اور کہ اس میں ایک بہت اہم اور اس کی فضیلت ہے بہت پیاری، وہ یہ ہے کہ اس میں ایک اہم آیت کا نزول ہوا جس کے لیے ایک یہودی وہ تھے نا جو مسلمان ہوئے تھے، نام ذہن میں نہیں آ رہا، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اگر ہم پہ یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا بھی وہ عید کا دن ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ، کہ آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینہ، تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند کر دیا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، یہ تکمیل دین کی ہے، جو کہ آخری بہت سارے یعنی مفسرین کے نزدیک کی آخری آیت ہے جو نازل ہوئی تھی اسی دوران خطبہ، یعنی 10 ذی الحج کو، 9 یا 10 ذی الحج کو۔ تو پھر خطبہ حجۃ الوداع خود جو ہے جو اس میں دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی اسی عشرے میں دیا گیا۔ یعنی یہ باتیں ہم اس طرح کمپریہنڈ نہیں کرتے بعض دفعہ، یا ہم اکٹھا نہیں سوچتے ان بارے میں۔ ایک منشور انسانیت ایسا جو کہ انکمپیریبل ہے دنیا میں۔ جب ہی میں نے انٹرنیشنل لاء پڑھا اور اس میں ٹریٹیز کو پڑھا، تو پہلے میثاق مدینہ کی ٹریٹی کی بھی بات ہوئی، اور پھر یہ چارٹرز کی جب بات آتی ہے تو اس کا اتنی اہمیت ہے کہ دیکھیں آپ اس کے کتنے سال بعد، یہ 7ویں صدی کی
کی بات ہے، اور 20ویں صدی میں یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر بن رہا ہے، یا اس سے پہلے چلیں دو تین صدیوں پہلے نیشن آف لیگز کا بھی بنا تھا، لیکن اب تو یونائٹڈ نیشنز کا ہی چل رہا ہے، اور ہیومن رائٹس ایرا کہلاتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ کہ جی ایکویلٹی ہے ہیومن رائٹس کی، ہیومن رائٹس کو پہلی دفعہ جیسے گویا ایڈریس کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت جو ہم میں سے ایک ہمارے بچے کو یہ جملہ آتا ہے کہ کارے کو گورے پہ، گورے کو کارے پہ، عربی کو اجمی پہ، اجمی کو عربی پہ، کوئی فضیلت نہیں، اس کی بنیاد پہلے یہ ہے، پھر اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، اس کے اندر سپریسڈ لوگوں کے رائٹس ہیں، عورتوں کے رائٹس بیان کیے گئے، غلاموں کے رائٹس بیان کیے گئے، بچوں کے رائٹس بیان کیے گئے، پھر بہت سے حقائق کا انکشاف کیا گیا، جیسے میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ زمانہ گھوم پھر کے اپنی صحیح پہ آ گیا ہے، تو 12 مہینے ہیں سال کے، تو اس سے پہلے وہ لوگ نسی کا مہینہ بنا لیتے تھے، بیچ میں ایک اضافہ کر لیتے تھے، اگر ان کو لڑنے کا دل چاہ رہا ہوتا تھا تو حرمت کے مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے کہ اچھا یہ ذیقعدہ ہے، اس کو ہم کر لیتے ہیں کہ گویا یہ شعبان ہے، اور شعبان میں ہم ذیقعدہ لے، اس طرح سپوزٹلی اس طرح وہ آگے پیچھے کر لیتے تھے مہینوں کو، تو اس سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک کر دیا، اور اس دن سے لے کر آج تک مہینے اسی طرح کاؤنٹ ہوتے ہیں جس طرح ہم اپنے بچوں کو اسلامی مہینے یاد کراتے ہیں، جس کے اندر ہم اپنی عبادات کا حساب کتاب رکھتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے اس کے اندر روزے بتائے گئے کہ روزے جو ہیں اس کا کتنا ثواب ہے، وہ عبادت رکھ دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ ایک دن کا روزہ جو ہے نا اس اشرے کے اندر، ظاہر ہے 9 دن آئیں گے نا، اشرا تو ہم کہتے ہیں لیکن 10واں تو ہمیں نہیں رکھنا ہے، تو 9 دن کا جو ہے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اتنا ثواب ملتا ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور ایک رات کی عبادت جو ہے اسے شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے، یہ پوری ایک ہی حدیث ہے۔ پھر عرفہ کے دن کا روزہ، یہ بھی ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کا دن جو ہے اس کا روزہ رکھنے سے پچھلے اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات ہمیں اچھی طرح پتہ ہونی چاہیے، میں نے آپ سے کہا کہ کیونکہ آپ لوگ مدرسین بھی ہیں، کہ یہ غیر حاجیوں کے لیے، حاجیوں کے لیے یہ پسندیدہ نہیں ہے، مطلب حرام تو نہیں ہے، انہیں بہرحال ایک طرح سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ان کے لیے اہم کام اس دن وقوف عرفہ ہے، عبادات ہیں، تکبیر ہے، تحلیل ہے، پھر انہوں نے بغیر مغرب کی نماز پڑھے وہاں سے مزدلفہ پہنچنا ہے، اس وقت بھی مشکل تھا اونٹوں پہ اور پیدل، اور آج بھی مشکل ہے، بسوں میں اور ٹرین میں بھی بہت دیر لگتی ہے، گھنٹوں لگ جاتے ہیں، تو ان کو منع ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خود یہ ثبوت دیا کہ جس وقت خطبہ دینے کے لیے اونٹنی پہ سوار تھے تو اپنے ہاتھ سے ایک پیالہ سب کے سامنے کیا اور دکھایا کہ میں دودھ نوش فرما رہا ہوں، تاکہ یہ سب کو پتہ چل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے نہیں ہے، تو غیر حاجیوں کے لیے۔ یہاں پہ ایک بات اور اہم بہت آ جاتی ہے جو ہر سال لوگ پوچھتے ہیں کہ اب عرفہ کون سا دن، 9 ذی الحج سعودی عرب والا یا 9 ذی الحج ہمارا والا؟ تو اب تو اللہ کا شکر ہے کہ شاید ان کوشچننگ اور کوشچن آنسر کرتے کرتے یہ بات بہت کلیئر علماء نے بتا دی ہے کہ جو ہمارا ملک میں، کسی بھی ملک میں جو رویت ہے اس ملک کی، وہاں کا حساب رکھا جائے گا۔ جیسے ہمارے ہاں جو عشرہ ہوگا، نوم جو ہوگی ہمارے ہاں اب سنڈے کو آئے گی نا، تو ہمارے ہاں وہی ہوگا، جبکہ سعودی عرب کا وہ نہیں ہوگا، تو لیکن ہم اپنے سے رکھیں گے۔ ہاں وہ دن بھی ہمارے لیے فضیلت کا باعث ہے اور رحمتیں برس رہی ہیں، ہمارے دل وہیں ہونے چاہیے۔ ہم اب تو ٹی وی پہ آتا ہے، ہم خطبہ حج سن سکتے ہیں، ایپس آتی ہیں، خطبہ حج سنیں، وہاں دیکھیں لوگ کر رہے ہیں، اپنا دل ادھر ہی جوڑے رکھیں، کیونکہ رحمتیں جو وہاں برس رہی ہیں وہ ہم پر بھی آ رہی ہیں۔ اگر ہمارے دوست احباب گئے ہیں جن کو ہم نے دعائیں لکھوائی ہیں، جن کو ہم نے کہا ہے، تو وہ اگر دعائیں کر رہے ہیں ہمارے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ حاجی بھی بخشا جاتا ہے، اور حاجی جس کے لیے دعائیں کرتا ہے وہ بھی بخشا جاتا ہے، تو وہ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں اور ہم بے فکر بیٹھے ہیں، یا ہم ڈرامے دیکھ رہے ہیں، یا ہم کچھ اور کام کر رہے ہیں، یا ہم سیر تفریح کر رہے ہیں، یا ہم بازار جا رہے ہیں اس دن، مطلب ہم نے کیا اتنے کام بازاروں کے کرنے ہیں، اور ہم نے کیا سیر تفریح کرنی ہے، اور ہم نے کیا ٹی وی دیکھنا ہے، اور ہمیں کس چیزوں کی ٹی وی دیکھنا بھی ہے تو اس دن ہم یہی لگا کے دیکھیں۔ سعودی عرب کے چینلز بھی اب آتے ہیں ہمارے پاس، پاکستان کے سب چینلز پہ اردو میں ترجمہ بھی آ رہا ہوتا ہے خطبہ حج کا، تو وہ ہم سنیں، تو یہ ہم اس دن فضیلت۔ اور اگر ہم 8 روزے رکھ رہے ہیں، 9 روزے پورے رکھ رہے ہیں، تو خود بخود وہ دن بھی ہو جائے گا نا۔ اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں 9 ہی پورے رکھنے ہیں یا پہلی کو ضرور پورا رکھنا ہے، کسی بھی دن کا آپ جتنے مرضی روزے آپ رکھ سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کے چھٹیاں آ جاتی ہیں بیچ میں، تو وہ اگر 1 2 بھی رکھ لیتے ہیں کافی ہے، اور جتنے بھی رکھ سکتے ہیں رکھ لیں، اگر پورے 9 رکھتے ہیں تو ان کا وہ دن کی بھی تسلی ہو جائے گی کہ سعودی عرب کے عرفے والے دن بھی ہم نے رکھ لیے۔ تو یہ بہت ساری فضیلتیں تھیں جو میں نے اکٹھی کی تھی کہ یہ اس کے اندر آتی ہیں، کرنے کے کام کچھ تو میں نے اس کے ساتھ بتا ہی دیے۔ تو جب ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیں تو ایک اس کے اندر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے تو چاند دیکھنے کی دعا جو ہر دفعہ ہی ہمیں پڑھنی چاہیے، ہر چاند دیکھتے ہوئے ہی،
وہ پڑھنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تکبیرات ہوتی ہیں، شروع ہو جاتی ہیں، تکبیرات کی میں نے بات کر لی، پھر اس کے بعد جو ہے صدقہ خیرات، نوافل اور تلاوت قرآن۔ اور آج کل میں نے 2-3 جگہ پڑھا اور سنا کہ ہمارے اسلاف جو تھے، بہت زیادہ جو بزرگ تھے، وہ تو بہت بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے ویسے ہی، لیکن عموماً ایک قرآن ختم کر لیتے تھے 10 دنوں میں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے بھی پہلے لیکچر میں اپنے گھر میں درس میں یہ کہا کہ 3 سپارے پڑھنا ناممکن تو نہیں ہے، لیکن آج میں سوچ رہی تھی کہ میں ایک ہی پڑھا صبح اور بہت جلدی پڑھ لیا تھا، لیکن پھر سارا دن میں کچھ مصروف ہی رہی، یعنی حالانکہ اس طرح مجھے اپنے کو خالی کر لینا چاہیے تھا بہت سارے اور کاموں سے۔ تو ہمیں اگر ہم چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں 3 سپارے، چلے نہ پڑھیں لیکن کوشش کرنے کی اگر ہم کریں، جتنا رہ جائے گا وہ پھر ہم اگلے مہینے میں پڑھ لیں گے، یعنی نہیں اگلے مہینے میں نہیں، عشرے کے بعد پڑھ لیں گے، تو پھر بھی ہمارے وہ ایام تشریق میں بھی پڑھے جائیں گے۔ تو کوشش کر کے ہم دیکھ لیں کہ ہم جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں ہمیں، کیونکہ ثواب بہت زیادہ مل رہا ہے تلاوت کا بھی، اس طرح جو ہمیں ہر دفعہ ملتا ہے کہ ایک ایک حرف پہ 10-10 نیکیاں ملتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں اس عشرہ ذی الحجہ میں مل رہا ہے۔ پھر ایک چیز یہ بتائی کہ جو کوئی جو کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے تو اپنے ناخن نہ کاٹے اور بال نہ تراشے، اور فرمایا کہ لیکن یہ حکم جو ہے یہ مستحب ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کچھ چیزیں پسندیدہ ہوتی ہیں، بتائی گئی ہیں، لیکن واجب نہیں ہے۔ اگر قربانی کرنے والا نہیں بھی کاٹے گا تو اسے گناہ نہیں ہوگا، اور اگر نہ کرنے والا بھی کاٹ لے گا تو وہ بھی ثواب پائے گا۔ حضرت عبداللہ، ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گی جو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے جو ملازمین ہیں اور جو وہ لوگ ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہیں، جو قربانی نہیں کر سکتے، ان کو یہ خوشخبریاں بتانی چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کتمان حق کے، کتمان علم کے مرتکب نہ ہو جائیں کہ ان کو ہم نے یہ خوشخبری نہیں بتائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے قربانی کے روز عید منانے کا، جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مقرر فرمائی ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ اگر مجھے کچھ میسر نہ آئے سوائے اس اونٹنی یا بکری وغیرہ کے جو دودھ پینے کے لیے آریتن کرائے پہ لی ہو، بیچاروں نے کسی سے آریتن لی تھی، سوچ رہے ہیں اس کی قربانی کر دوں، تو کیا اسی کی قربانی پیش کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن تم اپنے بال کترواؤ، ناخن کاٹو، مونچھیں بست کرو اور منہ زیر ناف صاف کرو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بس یہی تمہاری قربانی ہے۔ یہ جو ہے سنن ابو داؤد کی کتاب الضحایا کی حدیث ہے۔ تو یہ جب سے میں نے پڑھی ہے، میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے ملازمین وغیرہ کو یہ حدیث بتاؤں تاکہ وہ بھی اپنے اس قربانی سے ثواب حاصل کریں۔ اور آخری چیز جو میں رکھوں گی وہ ہے اس کام میں کرنے کے کام کے دوسروں کی خیر خواہی کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اگر مدینے کی مسجد میں 1 مہینے اعتکاف کروں، جتنا اجر و ثواب اس کا ہے، اس سے زیادہ اجر اس بات کا ہے کہ کوئی کسی ضرورت مند کے ساتھ جا کر اس کا کوئی کام کروا دے۔ بعض دفعہ بہت سے لوگوں کے کام رکے ہوئے ہوتے ہیں، علاج کے لیے ان کے ساتھ اسپتال جانا ہوتا ہے، بعض دفعہ انہیں بینکوں کے کام کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کچھ اور چیزیں ہیں، اور کوئی جس طرح بتایا گیا بیوہ لوگ ہوتے ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، اور کوئی یتیم ہیں، ان کے یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ یعنی یہ صرف سائل کی بات نہیں کی گئی یا کسی کی ایسے کام کی بات کی گئی ہے کہ اس کے کام کے لیے ہم نکل کر جائیں اور یہ کریں، بہرحال یہ وسیع معنوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ تمام وہ کام جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو معاملات ہیں ہمارے سب کے ساتھ، تو اس میں ہمارے وہ بھی آ جاتے ہیں جو ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، تو اس کی بھی بلکہ بات کر ہی لینی چاہیے، ذرا سی ٹائم ہے ہمارے پاس ہے تھوڑا سا، کہ جیسے ہمارے گھر میں ہمارے والدین ہیں بزرگ، تو ان کی خدمت کرنا، ان کو دیکھنا، محبت سے بات کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام دنوں کے لیے فرمایا کہ ماں باپ کو محبت سے ایک نظر دیکھنے سے مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے، تو پھر اس میں تو اور زیادہ ملے گا۔ تو کیا ہم اپنے ماں باپ کو پیار سے نہیں دیکھ سکتے؟ اگر صرف اس صورت میں تھوڑی جب وہ بستر پہ پڑے ہوں، اس صورت میں بھی جب وہ چلتے پھرتے ہوں، اس صورت میں بھی جب وہ ذرا ایجی ہو چکے ہوں، جب وہ ہمیں کسی بات پہ ٹوک دیتے ہوں، جب وہ بار بار ہم سے کوئی سوال پوچھتے ہوں۔ آج کل ہماری عمروں میں ڈیمنشیا شروع ہو گیا، ہمارے پیرنٹس جو ہم سے بڑے ہیں 20-30 سال، وہ ڈیمنشیا کی اس سے گزر رہے ہیں فیزز سے، تو ہم ان سے پیار سے بات کریں تو ہمیں اس کا اجر ملے گا، ان کی بات کو سنیں، ان کو ہر دفعہ پیار سے جواب دیں، اسی طرح ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، پھر اپنے زوجین کا خیال رکھیں، اور ان سے محبت کا اظہار ہے، ان کی ضروریات کا خیال ہے، ان کے لیے دل سے شکر گزار ہونا کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے، یعنی جو عام طور پر ہمیں حکم ہے اس کو ہم اس کے اندر تازہ کر لیں۔ اس کے لیے ہمیں کوئی
الگ سے جا کے کسی گھر میں کہیں گرمی میں نکلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اپنے بچوں کے حقوق ہو گئے, اپنے ملازمین کے حقوق ہو گئے. اگر ہم روزے رکھ رہے ہیں تو اپنے ملازمین کو بھی دیں, یہ سمجھ دیں, اور وہ رکھتے ہیں تو پھر ان کو اسی طرح جس طرح رمضان میں ان کا خیال رکھتے ہیں, اسی طرح کام بھی تھوڑا سا ہلکا کر دیں, ان کے ساتھ مل کے کام کر لیں, تھوڑا سا خود شیئر کر لیں, یا ویسے ہی کام گھر کا کچھ ہلکا کم کر لیں. اور اسی طرح پھر ہم اگر جاب پلیس پہ جا رہے ہیں تو جاب پلیس پہ یہ نہیں کہ ہم اپنا کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں کہ اب ہمارا روزہ ہے تو ہم کام نہیں کریں گے. اپنی جاب کا کام کرنا بھی اسی طرح ملٹی پلائی کر رہا ہے اجر میں, جس طرح رمضان میں بھی کر رہا تھا. تو ہاں, لیکن وہاں پر ہم نے اپنے سب چیزوں کو ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے. ریسنٹلی میرا ایک گورنمنٹ کے ایک آفس سے رابطہ پڑا, جہاں مجھے پتا چلا کہ وہ بندہ اپنے جس سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے, اللہ استغفر اللہ, وہ ہر بندے سے ہر کام کے جو کہ اس کی جگہ ہے اور جہاں اس کو وہ کام کرنا ہے وہاں اس کے پیسے لیے بغیر نہیں کرتا, وہ اس کو فیس کا نام دیتا ہے. اور پتہ چلا ہے کہ وہ مجھے پتہ چلا جب میں اپنے اس کام سے گئی کہ وہ رشوت ہے. وہ فیس, جب اس نے یہ جملہ کہا کہ جو آپ کی خوشی ہوتا, مجھے سمجھ آئی کہ یہ فیس تو نہیں ہوتی نا, فیس اگر ہے تو مطلب کہہ رہے تھے اس کی فیس اتنی ہے. تو اور وہ بندہ تو ایک جاب پلیس پہ ہر بندہ یہ سوچے کہ کہیں میرے ساتھ کوئی حرام تو شامل نہیں ہو رہا. کیونکہ بس میں اس بات پہ اپنی بات ختم کروں گی کہ حج جیسی بڑی عبادت رکھ دی گئی, اور لبیک, اور اس کے اوپر کتنی جو ہے اجر مل رہے ہیں, اور انسان بچوں کی طرح پاک ہو رہا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک بندہ جو حرام مال کما کر جا رہا ہوتا ہے, اس کے ساتھ جب وہ کہتا ہے لبیک, تو فرشتے اس کو جواب دیتے ہیں لا لبیک. کہتا ہے لا لبیک ولا صادق, نہ تیرا آنا قبول اور نہ تیری دعائیں قبول. تو اور ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ پکارتا ہے تو دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو تیرا کھانا حرام, تیرا پینا حرام, تیری دعائیں کیسے قبول ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس عشرے کے اندر ہم, میں نے شاید استغفار کی بات نہیں کی, تکبیر اور تحلیل کے ساتھ ہم استغفار کریں, توبہ کریں, جو کہ ہمیں ہر وقت سکھایا گیا ہے. اور اصل تو مقصد یہی ہے کہ جو رمضان کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جو کام بھی ہم کریں ایمان اور احتساب کے ساتھ کریں. ظاہر ہے کہ جو ابھی میں نے پڑھا اور میں نے اس کے لیے تیاری کی تو میرا دل جتنے ایمان سے بھر گیا, اور آپ میں سنا, اللہ کرے کہ میں کچھ آپ کے دل میں بھی کنورٹ کرنے میں, یعنی کنوے کرنے میں کامیاب ہوئی ہوں. تو اس ایمان کے ساتھ جب عمل کریں گے تو اپنا احتساب بھی کریں کہ اس سے پہلے اگر ہم نے نہیں کیا, ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, آئندہ ہم کوشش کریں گے, اپنے لیے ریزولوشنز بنائیں, لمبی لمبی چوڑی چوڑی نہ بنائیں, بس چھوٹی چھوٹی سی بنائیں کہ میں یہ کوشش کروں گی. اور پھر ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے جائیں, اور صدقہ, اور سوچ سوچ کے جب صدقہ دیتے ہیں تو اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ہم نماز وضو کرتے ہیں تو اللہ ہمارے چھوٹے گناہ مٹا رہا ہے. ہم نماز پڑھے ہیں, گناہ مٹ رہے ہیں نفل سے. ہاں, اگر ہم سے کوئی کبیرہ گناہ بھی کبھی ہوا ہے تو ظاہر ہے ناممکن تو نہیں ہے نا, تو ہم اللہ سے اس کی دعا کر کے کریں, اللہ تعالیٰ سے قرآن میں یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, یہ خوبصورت بات کہہ دی کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر بڑی زیادتی کی ہے, تم میری رحمت سے مایوس نہ ہونا, کیونکہ میں تمام کے تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں. کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم, کیونکہ وہ تو ہے ہی معاف کرنے والا اور رحیم. تو وہ کیسے نہیں معاف کر سکتا, وہ تو چاہتا ہے, یہ اس کی صفت ہے, تو وہ ہمیں معاف کرے گا. ایک دفعہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمام دنیا کے لوگ جو ہیں گناہ کرنے چھوڑ دیں تو میں ان لوگوں کو ختم کر دوں اور ان کی جگہ ایسے لوگ پیدا کروں جو گناہ کریں اور مجھ سے معافی مانگے, کیونکہ تاکہ میری صفت غفاریت کا ظہور ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان نیکیوں پر بھی عمل کریں, برائیوں سے بھی اپنے آپ کو روکیں جو ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے منع کیا ہے, قرآن نے منع کیا ہے, ان سے بھی اپنے آپ کو روکیں, اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نا وعلیکم آدھا السلام پونا ورحمۃ لیکچر سنا, اس لیے کہ السلام. ہمارے ادھر سگنلز نہیں آ رہے, لیکن شگفتہ ماشاء اللہ بہت اچھی تیاری کے ساتھ بہت خوبصورت سا آغاز کل فریحہ نے کر دیا. ہاں آج ماشاء اللہ. آپ کا لیکچر بھی بہت اچھا تھا, اور چلیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا صدقہ جاریہ بنا دے. اور میرے آمین. ساتھ ڈاکٹر حمیرہ طارق بھی بیٹھی ہوئی ہیں, وہ بھی سن رہی تھیں. ہم نا بس آف اینڈ آن سگنل آ جاتے ہیں, ابھی بھی شاید غائب ہو جائیں بیچ میں, تو میں نے کہا میں بس سلام کر لوں. ہم وعلیکم بخاری السلام شریف کی ایک حدیث بھی روزانہ پڑھ لیا کریں گے نا. صحیح. سائرہ آپ تیار ہیں؟ سائرہ موجود ہیں؟
جی باجی موجود تو ہوں. تو آج ہوں تیاری ویسے میں نے نہیں کی ہے. کون سی آج ہماری حدیث تھی؟ کل ہماری 6 میرا حدیث خیال ہے تھا. حدیث نمبر 7 ہے. 6 ہے باجی چھٹی آج. چھٹی حدیث تھی سارا. کل 5ویں پڑھی چھٹی تھی. چھٹی تھی. جی. ٹھیک ہے باجی تو پڑھ لوں. اگر صرف حدیث ہی پڑھ لیں تشریح پھر بعد میں کر لیں گے. اور اگر کسی کوشچن ہے تو میرے پاس ادھر ڈاکٹر حمیرہ بھی بیٹھی ہیں. کوئی قربانی سے متعلق، کوئی ذوالحج سے متعلق کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ کر لیتے ہیں. حدیث آپ صرف نا بس پڑھ دیں. ٹھیک ہے. کل انشاءاللہ سائمہ کا ہے. اور حدیث سائرہ آپ یہ 10 دنوں میں اگر قربانی اور حج سے متعلق یہ حدیث ذرا جمع کر لیں. ٹھیک ہے باجی. عظما اور آپ 5 دن آپ کر لیں، 5 دن وہ عظما کر لیں. ٹھیک ہے باجی. باجی عربی بھی پڑھوں یا صرف اردو پڑھوں؟ اردو ہی پڑھ دو. درود شریف پڑھ لیں سب. اللهم صل وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت مرہ بن کعب بن لوئی بیان کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے سال میں سخت بیمار ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے. میں نے عرض کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری بیماری کی شدت ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ میرے پاس مال بہت ہے لیکن میری وارث صرف میری بیٹی ہے. کیا مجھے 2/3 مال صدقہ کرنے کی اجازت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. میں نے عرض کیا کہ آدھا؟ پھر آپ نے فرمایا نہیں. میں نے عرض کیا اچھا تو پھر 1/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 کی اجازت ہے اگرچہ تہائی بھی زیادہ ہے. تمہارا اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو نادار چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. اور تم جو خرچ رضائے الہی کے لیے کرو گے، یہاں تک کہ وہ لقمہ بھی جو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے، تو ان سب کا ثواب ملے گا. پھر میں نے کہا کہ میں اپنے ساتھیوں کے چلے جانے کے بعد پیچھے رہ جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیچھے رہنے کی صورت میں جو عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو گے، اس بنا پر تمہارا مرتبہ بلند ہوگا اور امید ہے کہ تمہیں مزید زندگی ملے. کچھ لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں جبکہ دوسرے کچھ لوگوں کو تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑے. اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو پورا فرما، انہیں ناکامی کا منہ دیکھنے سے بچا. البتہ سعد بن خولہ کی حالت زار قابل رحم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے شفقت کا اظہار کرنا اس بنا پر تھا کہ وہ مکہ میں فوت ہو گئے تھے اور ہجرت کی سعادت سے محروم رہے تھے. اس میں 2-3 چیزیں، ایک تو عیادت کے حوالے سے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کے لیے گئے تھے، تو یہ بھی ایک اجر ہے. اور بعض دفعہ حدیث جو ہوتی ہے نا، وہ اتنی اجر بیان کر دیتی ہے کہ جو ہماری کوفت ہوتی ہے یا مشقت ہوتی ہے کسی کام میں، وہ اجر کا سوچ کے نا وہ کوفت دور ہو جاتی ہے. تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک انسان اپنے کسی بھائی کی عیادت کر کے لوٹتا نہیں ہے نا، تو وہ جنت کے میوے کھا رہا ہوتا ہے. اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور ثواب کی نیت سے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی، تو وہ 60 ایئرس کے مسافر جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے. اور پھر اس میں زیادہ تو خیر اس میں وصیت کے حوالے سے مراد ہے. ایک تو یہ کہ 1/3 وصیت انسان ہوتا ہے سہر آپ کی آواز نہیں آ رہی. کر لے یا اس سے کم کر لے مرنے سے پہلے، اور جو اتنا بس اس کو اختیار ہوتا ہے. تو باقی جو آواز نہیں آ رہی بالکل بھی کسی کو؟ نہیں، کسی وقت آتی ہے، کسی وقت اب بند ہو جاتی بہتر ہو گئی ہے. ہاں بہتر ہوگی. چلیں. تو وصیت کے حوالے سے یہ بات ہے کہ انسان کا جو کل مال ہوتا ہے، تو زندگی میں وہ 1/3 یا اس سے کم، چاہے تو وصیت کر سکتا ہے، چاہے تو نہ بھی کرے. تو بس اتنا ہی اس کو اختیار ہوتا ہے. تو باقی جو مال سارا ہوتا ہے نا، وہ ورثہ کے لیے
جس طرح سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ پورے ریشیوز کے ساتھ بیان کیا ہے، تو وہاں پر اس طریقے سے پھر وہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں ایک بات جو آج کل ہم دیکھتے ہیں اور اکثر لوگ ہمیں کلاسز میں پوچھتے ہیں کہ ہم زندگی میں ہی ہمارے والدین جو ہیں وہ سب کچھ اپنے بچوں کے نام کر دیتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا صحابی کو نا کہ زندگی میں سارا کچھ جو ہے وہ نہ دے دو۔ تو یہ ایک حکمت ہے، کیونکہ اس صورت میں عموماً دیکھا گیا ہے کہ پھر وہ بچوں کی بے توجہی اور ان کا وہ ایک جو بے رخی ہوتی ہے نا، وہ بہت ظاہر ہو جاتی ہے، اور پھر ماں باپ تھوڑے سے پیسوں کے لیے بھی بچوں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ کے حکم جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، ان کو رولز بنائے ہیں نا، وہ ہمارے لیے بیسٹ ہیں۔ تو اسی میں یتیم پوتے کی بھی بات آ جاتی ہے کہ بعض لوگوں کو یہ بڑا گلا رہتا ہے کہ اگر بیٹا وفات پا گیا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو اس میں دیکھیں یہاں پر دادا کو جب پتا ہے کہ مجھے 1/3 کم از کم، اور بعض دفعہ پتہ ہے 1/3 اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اپنی سگی اولاد سے زیادہ وہ پوتے جو ہیں وہ حصہ پا لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک حکمت ہے کہ دین سمجھنے کا فائدہ ہے اس میں۔ ہم جتنا دین سے دور بھاگتے ہیں نا، ہماری دنیا بھی سنوار رہا ہوتا ہے اور آخرت تو خیر سمجھتی ہی ہے۔ پھر اس میں جو بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنے کی بات آتی ہے، تو یہ تو علماء کہتے ہیں کہ محبت، آپس کی محبت پیدا کرنے کے لیے ایک عمل ہے کہ کبھی کبھی اپنے میاں کے منہ میں کوئی فروٹ دے دیا، یا بیوی کو کوئی لقمہ کھلا دیا۔ تو یہ جیسے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بتائی کہ جب انسان اپنے اسپاؤس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو محبت کی، رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور ایک صحابی نے جب پوچھا کہ اگر جو فزیکل ریلیشن شپ اسپاؤس کے ساتھ ہے وہ تو ایک ذاتی سی خواہش ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہی حرام طریقے سے کرو گے تو گناہ ہے۔ یعنی اتنا فطرت کا دین ہے سبحان اللہ ہمارا، کہ اگر اس میں ہم جو ریگولر اپنے کام بھی کر رہے ہیں، کھانا بھی بنا رہے ہیں، بچے بھی سنبھال رہے ہیں، اسی لیے تو یہ 24/7 اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم اور سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور نیت بھی صحیح ہے، تو بس وہ تو مسلمان سوتے جاگتے اجر کما رہا ہوتا ہے۔ پھر اس میں جو ایک بات یہ آئی تھی کہ حضرت سعد بن خولہ کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ان کی حالت قابل رحم ہے کہ انہوں نے ہجرت نہیں کر سکے تھے، وہ سعادت سے محروم رہے تھے۔ تو ایکچولی انہوں نے وہ بعض کی رائے یہ کہ شاید وہ بدر کے بعد مکہ واپس آ گئے تھے، بعض کے نزدیک یہ کہ شاید وہ ہجرت کر نہیں پائے تھے، ان کی کوشش تھی اور وہ اس طرح وہ فوت ہو گئے مکہ میں ہی تو، لیکن اس کے لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا مانگی تھی۔ اور بس اس میں اب جی کوئی باجی کو کوئی اضافہ کرنا چاہیں تو آپ بے شک۔ چلیں سائرہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے۔ 11 بج گئے، نادیہ دعا کر لیتے ہیں۔ جی نادیہ موجود ہیں؟ نہیں باجی وہ نہیں ہو۔ نہیں ہے؟ دعا کون کر لے گا؟ آپ کرا دینا۔ چلیں میں کرا دیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک مجید۔ إنا ندعوك الرحمن وندعوك الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منه وما لا نعلم أن تغفر لنا وترحمنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة به واعف عنا لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عذب الكفرة والفسقة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك ويكذبون رسلك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم إله الحق آمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر دينك نصرا عزيزا وجعلنا منهم من خزل دينك ولا تجعلنا معهم اللهم رب الناس أذهب البأس أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما اے ہمارے بہت ہی پیارے پروردگار بہت زیادہ مغفرت اور رحمتوں کے مالک پروردگار تیرے ان تمام اسماء الحسنہ کا تجھے واسطہ دیتے ہیں جن کی وجہ سے تو دعاؤں کو سنتا اور انہیں قبول کرتا ہے اے اللہ یہ تیری بہت ہی رحمت کے اشر ہے اللہ تیری دعاؤں کی قبولیت کا اشر ہے اللہ تعالیٰ تو ہم سب سے راضی ہو جانا اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو معاف کر دینا اے اللہ دعاؤں کی قبولیت کا عشر ہے اللہ تعالیٰ میں دعا مانگنے کی توفیق عطا کر دینا اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعائیں قبول کر لینا تو ہم سے راضی ہو جانا ہم سب کو اہل القرآن میں سے بنا دینا اس قرآن کے خاندان کو ہمارا اللہ تعالیٰ اس میں اپنی برکتیں شامل حال کر دینا اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کو ہماری آنکھوں کا نور ہمارے دلوں کی بہار اور ہمارے غموں کا مداوا بنا دینا اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا کر دینا اے اللہ اہل فلسطین کی مدد کر دینا یہ تیرے مظلوم بندے اللہ تعالیٰ کشمیر میں فلسطین میں اللہ ان کی آزمائش کے دن ختم کر دینا اے اللہ تعالیٰ ظالموں کے لیے تو قوی رب ہے اللہ تعالیٰ تو اپنی قوت سے ان کے ظلم کے ہاتھ توڑ دے اللہ تعالیٰ تو ان بچوں اور معصوم بچوں پر اور خواتین پر رحم کر دے اللہ امت مسلمہ کی بے بسی کو دور کر دے اے اللہ تعالیٰ ہمارے بھی اس ملک پر اپنا فضل اور اپنا رحم کر دے اے اللہ تعالیٰ جس دین کے لیے جس دین کی سربلندی کے لیے اسے حاصل کیا تھا اللہ تعالیٰ اپنے نام کا جھنڈا سر بلند کر دینا اے اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ پر اسی طرح رحمت ناز کرنا جس رحمت سے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا تھا اے اللہ تعالیٰ ہمارے ازواج اور ہماری ذریت ہماری آئندہ نسلوں کو اپنے دین کا خادم بنا دینا اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور متقین کا امام بنا دینا اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دینا اپنی ان گناہگار سی بندیوں کو معاف کر دینا اے اللہ تعالیٰ تو خود ہی فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے گناہوں کا اعتراف تجھے محبوب ہے اللہ ہم اعتراف کرتے اپنے گناہوں کا اللہ تو ہمیں بخش دینا
ہمارے والدین کو بخش دینا، ہمارے سب پیاروں کو بخش دینا۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب سے راضی ہو جانا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔ کل انشاءاللہ 10 بجے پھر ملیں گے۔ انشاءاللہ سائمہ شبیر انشاءاللہ کل ان کا لیکچر ہوگا، اور انشاءاللہ سائرہ آپ پھر بخاری شریف کی ایک حدیث ہمیں نا حج کا جو عنوان ہے اور قربانی کا، اسی کی احادیث ذرا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور نادیہ اگر ہوں گی تو نادیہ کر لیں گی، ورنہ فریحہ کر لیں گی، جو ایریا ہے سب لوگ موجود رہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ فریحہ کی خواہش پر یہ 10 دنوں کا پروگرام شروع کیا، اللہ اس کا بھی صدقہ جاریہ بنائے، اور ہم سب آمین کا بھی شگفتہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ہی اجر دے، سائرہ جزاک بھی اللہ اور آمین ہم سب۔ آمین جزاک اللہ۔ اپنی جزاک دعاؤں میں سب ذرا نام کے ساتھ یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، کل انشاءاللہ ملیں گے۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔